کیا جی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر کسی کے گھر میں چور آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ خوف طاری ہو جاتا. تو حقیقت ہے، انسانی فطرت ہے نا، تبھی خوف تو ہوتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی خوف تھا نا، جب سانپ کو دیکھا تو دوڑ لگا دی. یہ خلل نہیں، انسانی طبیعت کا حصہ ہے. لیکن اگر خوف جتنا اللہ سے کھانا چاہیے اتنا خوف کسی انسان سے کھائیں تو یہ شرک بن جائے گا. مالک بن دینار کے گھر چور آ گیا. دخل نصف بیت مالک بن دینار رحمہ اللہ. امام مالک سحری میں اٹھے ہوئے ہیں تہجد کے لیے، وہ جنت کی فکر میں اٹھے ہوئے ہیں اور یہ چوری کی فکر میں گھر میں آ گئے. فبحث عن شيء يسرقه، تلاش کی کچھ چیز لیکن چوری کے لیے کچھ چیز ملی نہیں. فلم يجد ثم نظر فإذا بمالك يصلي. اچانک نظر پڑی تو مالک بن دینار مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے آرام سے نماز شروع کی. اچھا تم اپنا شوق پورا کر لو، میں اپنا شوق پورا کر لوں. عندها سلم مالک، جب مالک بن دینار نے سلام پھیرا، ونظر الى اللص فقال، چور کی طرف دیکھ کر وہ کہتے ہیں جئت تسأل عن متاع الدنيا فلم نجد. تم اس لیے آئے ہو نا کہ مجھ سے پوچھو سامان کہاں رکھا ہے، نہیں نہ ملا. فهل لك في الآخرة من متاع، چاہتے ہو دنیا کی تو چوری تم نہیں کر سکے، آخرت کی چوری کرنا چاہتے ہو. چور نے سوچا کہ آخرت کی چوری کیا ہوتی ہے. فاستجاب اللص، کہتا ہاں چلو دنیا کی چوری نہیں ہوئی تو آخرت کی چوری کر لیتا ہوں. تو امام مالک نے کہا بیٹھ جاؤ. چور بیٹھ گئے تو امام مالک نے درس شروع کر دیا. اس کو دین کی بات بتانا شروع کر دیا. اس قدر اس پہ اثر ہوا کہ جب وہ اس کو واعظ کر رہے تھے وہ رونے لگ گیا. پھر اس کو کہا اٹھو میرے ساتھ چلو، اور پھر صبح اس کو نماز پڑھانے کے لیے ساتھ لے گئے. جب مسجد میں پہنچے تعجب الناس من امرهما، لوگوں نے بڑا تعجب کیا. ایک طرف اللہ کا ولی، دوسری طرف مشہور زمانہ چور، یہ اکٹھے آ رہے ہیں. خیر لوگوں نے سوال ہی کر دیا، کہتے ہیں یہ چور آپ کے ساتھ، یہ کیسے؟ تو مالک بن دینار مسکرا کے کہتے ہیں جاء لیسرقنا فسرقنا قلبا، آیا تھا ہمارا سامان چوری کرنے، خود چوری ہو گیا. آیا تھا ہماری چوری کرنے کے لیے اور خود یہ چوری ہو گیا ہے. ہم نے اس کو دل کو کیسے چوری کیا؟ الکلمۃ الطیبہ مفتاح القلوب. آپ اچھی بات کرنا جانتے ہیں تو اللہ اس میں بسا اوقات اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ جو بند دل بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کھل جاتے ہیں.